السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، مسلسل کئی ہفتوں سے ہم احوال برزخ، مرنے کے بعد کون سے حالات ہمارے ساتھ میں آنے والے ہیں، اسی کے متعلق بات کو سن رہے ہیں۔ اسی کڑی کو آگے کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مخصوص کاموں پر مخصوص عذابات بتلائے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا کہ جس میں عالم برزخ کے خاص عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آلہ ہے، لوہے کی ایک چیز ہے۔ اس بیٹھے ہوئے شخص کے گال کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے گال کو اسی طریقے سے چیرتا ہوا دوسری گدی تک لے جاتا ہے۔ جب یہ دوسرے گال کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے تو پہلا گال صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر اس کو پھر پہلے گال کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں حضرات نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ ہم آگے بڑھے، یہاں تک ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری قسم کا پتھر ہے۔ لیٹے ہوئے شخص کو اس زور سے وہ مارتا ہے کہ اس کا سر پھٹ جاتا ہے اور پھر پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ مارنے والا پتھر جا کر لاتا ہے اور اس کے پاس آنے سے پہلے تک جس کا سر پھوڑا گیا تھا اس کا سر پھر سے صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ پھر سے دوبارہ اس کو وہ پتھر سے مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کہ یہ کون شخص ہے، اس پر ایسا کیوں عذاب کیا جا رہا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلو، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا اور اوپر سے تنگ تھا، نیچے سے فراخ یعنی کھلا ہوا تھا۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت آگ نیچے سے اٹھ کر اوپر آتی ہے تو یہ جلتے ہوئے لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں، بالکل باہر ہونے والے تھے کہ فوراً آگ کیا ہو جاتی ہے، پھر نیچے کو چلی جاتی ہے، یہ پھر نیچے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جس وقت آگ، میں نے پھر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ شخص کون ہے؟ تو وہ کہنے والوں نے کہا کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے، ایک خون کی ندی بہ رہی تھی، وہاں ہم پہنچے۔ اس کے بیچ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور ایک شخص نہر کے ندی کے کنارے کھڑا ہے۔ جب وہ اندر والا شخص باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو کنارے شخص کھڑا ہے پتھر لے کر اس کو اس زور سے مارتا ہے کہ پھر سے کنارے آیا ہوا شخص پھر سے کیا ہوتا ہے، ندی کے نہر کے بالکل بیچوں بیچ میں اپنی جگہ پر جا پڑتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بولو یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ چلو ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے، اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی ہے جو اس کے آس پاس بچے ہیں، اس درخت کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے اور ایک بندہ ہے جو آگ کو پھونک رہا ہے۔ آگ کو کیا کر رہا ہے؟ ہم چولہے میں کیسا پھونکتے ہیں آگ کو پھونک رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ چلو آگے چلو۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ کے درخت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چڑھے۔ اوپر جا کر دیکھا کہ ایک بہت ہی عمدہ بہترین اس میں ایک گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس اچھے گھر سے بہتر میں نے آج تک ویسا گھر نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، عورتیں اور بہت سے بچے اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے باہر لایا گیا، پھر اوپر لے کر گئے، پھر وہاں پر ایک عمدہ جو پہلے میں نے دیکھا تھا اس سے بھی بہتر گھر میں نے دیکھا، اس میں لے گئے، اس میں بوڑھے جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو رات بھر پھرایا ہے، اب بتاؤ تو صحیح کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے دیکھا تھا کہ جس کے گال کلے چیرے جا رہے تھے، جس کو چیرتا ہوا وہ گدی تک لے جاتا ہے، وہ شخص جھوٹا تھا، وہ شخص جھوٹے باتیں بیان کرتا تھا جو جہان میں کیا ہو جاتی، مشہور ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ قیامت تک یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے پاس ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر سے اس کے سر کو پھوڑتا ہے۔ وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم دیا ہوا تھا، رات کو سے غافل ہو کر سو جایا کرتا تھا اور دن پر اس پر عمل نہیں کیا کرتا تھا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور جن کو تم نے آنکھ کے کنارے دیکھا وہ زناکار لوگ ہیں، جن کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اور درخت کے نیچے جس بوڑھے شخص کو آپ نے دیکھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے، جو بچے نابالغ کی عمر میں جوان ہونے سے پہلے مرتے ہیں، یہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس باغ میں کھیلتے ہیں۔ اور جو آگ تم نے پھونکنے والا دیکھا وہ جہنم کا داروغہ ہے، مالک جس کا نام ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا گھر جس میں آپ داخل ہوئے بہت ہی عمدہ گھر ہے، وہ شہیدوں کا گھر ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ دوسرے شخص میکائیل ہیں۔ پھر بولے آپ اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا کہ ایک بادل نما سفید بادل نظروں سے آ رہا ہے، نظروں کے سامنے۔ بولیے تمہارا گھر ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی تم اس گھر میں چلے جاتے۔ تو ان چیزوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھیانک عذاب دیتے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو خواب بتایا جاتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، اور یہ سچے واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے تھے۔ ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جو چیزیں اب ہمارے سامنے آئی، ہم جھوٹ بولنے سے بچے، ہم سود کھانے سے بچے، ہم زناکاری کرنے سے بچے۔ اور کیا تھا؟ 4-5 جو عذابات بتائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان عذابات سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کھل کھلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے ان کی دانت باہر نکل آئے ہیں، دانت دکھ رہے ہیں، یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، بلا شبہ اگر تم لذتوں کی کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہیں دیکھتا، لہٰذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں کم از کم 25 دفعہ ہم موت کو کیا کریں؟ یاد کریں۔
تاکہ ہمیں کیا ہو جائے کہ بابا مجھے قبر میں جانا ہے، میرے ساتھ بھی سب سامنے حالات آنے والے ہیں، ہم اس سے بچنے والے بنے، ہم کوشش کریں کہ ہمارا آخرت سنور جائے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن قبر نہ پکارتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے، سمجھ لے بلا شبہ تو مجھے ان سب میں سب سے محبوب تھا جو میرے پیٹھ پر چلا کرتے تھے، سو آج تو میرے حوالے ہوا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے اور میرے پاس آیا ہے، تو اب میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ یہاں تک کہ قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے قبر کیا ہو جاتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ قبر کیا ہوتی ہے؟ کھل جاتی ہے۔ پھر بد کردار کافر فاجر بندے کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ پر آیا ہے، سمجھ لے کہ مجھ پر جتنے میرے پیٹھ پر چلنے والے لوگ تھے ان سب میں زیادہ مجھے بغض تجھ سے تھا، تو میرا دشمن تھا، اب تو میرے حوالے ہوا ہے، میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ وہ قبر اس کو اس طریقے سے دباتی ہے کہ دائیں طرف کی فصلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی فصلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہے، یعنی فصلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ظاہراً فرمایا کہ اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرما کر بتایا کہ فصلیاں ہماری ایک دوسری ایسی ہوگی جیسی یہ انگلیاں ہیں۔ یہ سب آنے والے حالات جو ہے نا یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور یہ حق ہے، قبر کا آنا حق ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو مرنا نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کو بتایا گیا کہ عذاب قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، جو وہ چیخ و پکار کرتے ہیں، اس کی آواز ہمیں اس لیے نہیں سنائی جاتی، نہیں سنا دی گئی کہ ہم کہیں ایسا نہ ڈر کی وجہ سے ہم مردوں کو دفنانا کیا ہو جائے، چھوڑ دیں، بند کر دیں، ورنہ انسان کے علاوہ ہر چیز عذاب قبر کو محسوس کرتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، جب لوگ واپس ہوتے ہیں دفن کر کے، تو وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، یعنی بس 40 قدم ہم جب قبر سے دور ہوتے ہیں نا اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے، اس کے اندر روح آ جاتی ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف آ جاتی ہے، نفلی کام جو دنیا میں اس نے کیے تھے مثلا صدقہ کیا، نفل نماز پڑھی، خیرات کیا، لوگوں کے ساتھ میں اچھا سلوک نیک بھلائی والا معاملہ کیا تو اس کی پیر کی جانب آ جاتے ہیں۔ اگر اس کے سرہانے کی جانب سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ بھائی تجھ کو یہاں سے جگہ نہیں ملے گی، پھر وہ دائیں طرف سے آنے کی عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ کہتا ہے کہ تجھ کو میری طرف سے جانے کی اجازت نہیں، پھر وہ بائیں طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ تو میری طرف سے آ نہیں سکتا۔ جب وہ پیروں کی طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو نیک کام دنیا کے اندر صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ہم نے کیا تھا، لوگوں کے ساتھ میں اچھائی والا معاملہ کیا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تو ہماری طرف سے آ نہیں سکتا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ میسج کیا ملتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، نماز تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نفل نمازوں کا کیا حال ہے ہمارا؟ نفل نمازوں کا کیا حال ہے؟ جیسے پچھلی مرتبہ بتایا گیا تھا، خطبہ جب شروع ہوتا ہے الحمدللہ، پبلک اندر سلام ہو گئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ، سگلی بھار۔ یہ نفل چیزیں ہمارے پیروں کے سامنے کھڑی ہو کر ہمارے عذاب سے حفاظت کریں گی، تو اس لیے کچھ ذخیرہ نفلوں کا ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہم رمضان کے علاوہ کبھی روزے نہیں رکھتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ رمضان کے علاوہ روزے دن میں ہے نا، ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اندر 2 روزے رکھا کرتے تھے، ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، نفلی روزہ۔ یہ سب چیزیں کل قیامت میں قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ کرے گی، ہمیں بچائے گی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، اپنا گھر باندھا. ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ قبر ہے. خیمے میں جب بیٹھے تھے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے انسان ہے جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہا ہے. پڑھتے پڑھتے اس نے پوری سورت ختم کر دی. یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان صحابی نے جا کر صبح میں رکھا کہ ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ میں ہوا رات میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبر ہے، قبر کے اندر ایک شخص ہے جو سورہ تبارک الذی ملک بیدہ الملک پڑھا کرتا تھا دنیا کے اندر، وہ اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کر رہی ہے. عذاب قبر سے کیا کرتی ہے؟ سورہ تبارک الذی 29واں پارہ اس کی پہلی سورت جو غالباً 3.25 صفحے ہیں، پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ کرتی ہے. ہم کوشش یہ بھی کریں کہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا. پھر فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ الف لام میم سجدے کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں اللہ سے جھگڑتی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کہے گی کہ اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے کیا کر دے، مٹا دے. یہ پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گی. پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ پرندوں کی طرح اپنے پڑھنے والے پر پھیلا دیتی ہے اور اسے عذاب قبر سے کیا کرتی ہے، بچا لیتی ہے. ان دونوں صورتوں کو عذاب قبر سے بچانے میں بڑا دخل ہے، جیسا کہ اس روایت سے ظاہر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھے بغیر کبھی نہیں سوتے تھے. جب تک آپ پڑھ نہیں لیتے سونا نہیں ہوتا. تو ہم بھی کوشش کریں. جس طرح سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بہت زیادہ بچانے والی ہے، اسی طرح چغلی کرنا، پیشاب سے نہ بچنا، یہ قبر میں ملوث کرنے والی چیزیں ہیں. کہ ہم پیشاب کرتے وقت بچتے ہیں چھینٹوں سے، اور غالباً اکثر مجالس ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر چغلی کا کام کیا جاتا ہے. ہم ان سے بھی کیا کریں، بچنے کی کوشش کریں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کے پیٹ کے مرض نے قتل کیا اس کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا. یعنی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی شخص مرتا ہے تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا. بہت سارے اس کے اندر پیٹ کے اندر بہت ساری بیماری ہیں، ہم اس سے سوچنے کی کوشش. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے اس کو عذاب قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے. جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرا اس سے بھی عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بلا شبہ رمضان کے مہینے میں مردوں سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے. یعنی رمضان کے مہینے میں مرنے والا بھی اس کو بھی عذاب قبر نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا. پھر فرمایا کہ وہ قبر کے فتنے سے بچا لیا گیا، صبح شام اسے جنت سے رزق ملتا رہے گا. یعنی مرض میں مرنے والا گویا کہ شہید مر گیا. بعض لوگ بولتے کائے تو پڑول میلا. لوگوں کا عجب رجحان ہے نا کیا بولتے سڑ کے مرا، گل کے مرا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ ختم کرتا ہے دنیا کے اندر. بیماری کے اندر مبتلا ہو کر جو بندہ مرتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو بڑی فضیلت کی بات ہے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں. اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعام ہیں. خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی بخش دیا جاتا ہے. خون کا قطرہ زمین لے، اس کو تیر یا پھر تلوار لگی یا بندوق کی گولی لگی، خون کا قطرہ زمین پر گرنا ہی تھا، اس سے پہلے اس کے گناہ ختم ہو گئے.
بولے جتنے قطرات گریں گے اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا جو سور پھونکے جانے کے وقت لوگوں کی ہوگی گھبراہٹ، اور اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک ایک یاقوت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہوگا، اور 72 حوریں اس کے جوڑے میں کر دی جائے گی، اور 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی سفارش قبول کر دی جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ایک رات ایک دن گزارا، 1 مہینے کے نفلی روزے رکھنے اور راتوں رات نماز میں کھڑا 1 ماہ تک کھڑا رہنے سے بہتر ہے یہ حفاظت کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا جو عمل وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس کے لیے برابر قیامت تک جاری رکھا جائے گا، اور اس کا رزق جاری رہے گا جو شہیدوں کے لیے جاری رہتا ہے، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے امن میں رہے گا، یعنی عذاب قبر اس سے ہٹا لیا جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دشمن سے مقابلہ ہوا اور پھر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ مقتول یا غالب ہو گیا تو قبر کے اندر فتنے میں نہ ڈالا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب لکھنے والا تھا، کاتب وحی، وہ لکھنے والا تھا، وہ اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی کہ اس کو زمین نے قبول نہ کیا، اس کو زمین نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ مر گیا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر کی طرف تشریف لے گئے تو اسے قبر سے باہر پڑا ہوا پایا، یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو کئی بار دفن کیا مگر ہر بار زمین نے اس کو کیا کر دیا، باہر پھینک دیا، ہر بار زمین نے اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا، لہذا ہم نے ہر جھوٹ باہر ہی چھوڑ دیا اس کو۔ بعض اساتذہ سے حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہر یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم کی قبر کسی ضرورت سے کھود دی گئی جو مدینہ منورہ میں تھی، اس میں میں نے ایک لڑکی کی نعش کو دیکھا۔ کس کو دفنایا گیا؟ ایک عالم کو دفنایا گیا، کسی ضرورت سے قبر کو کھودا گیا تو وہاں پر عالم کی لاش نہیں تھی، ایک لڑکی کی نعش وہاں سے نکلی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض لوگ اس لڑکی کو پہچاننے والے تھے، ان سے معلوم کیا کہ فلاں شہر کی عیسائی کی لڑکی ہے، چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے ماں باپ سے اس کا حال پوچھا، اس کی قبر پوچھی کہ کہاں ہے، انہوں نے جا کر اس کی قبر بتائی، فرمایا کہ اس قبر کو جب کھودا گیا، اس قبر سے جب اس کو نکالا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، عیسائی لڑکی کی قبر کے اندر عالم پایا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کی قبر میں عالم کو دفن کیا گیا، وہ کہاں پایا جا رہا ہے؟ عیسائی قبرستانوں کے اندر۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر وہ سب معاذرہ ہوا تو انہوں نے جا کر اس سے پوچھا، لڑکی سے پوچھا کہ اس کا کیا حال تھا، کہنے لگی وہ دل سے اسلام کو مانتی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ کے اندر اسی لیے پہنچائی گئی ہو کہ اسلام کی قدر کرتی تھی، اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، ہو سکتا ہے گھر والوں کی وجہ سے اس نے اسلام کو ظاہر نہ کیا ہو اور مسلمان ہو کر مری ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نعش کو چینج کر دیا۔ جب اس عالم کی اہلیہ بیوی سے جا کر پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو اس بیوی نے بتایا کہ بڑے نیک آدمی تھے، ایک بات ضرور تھی کہ وہ یوں کہا کرتے تھے، عیسائی مذہب میں یہ بات بڑی آسان کی گئی ہے کہ ان کے یہاں جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے، اسی وجہ سے اس لڑکی کی قبر میں ان کو پہنچا دیا گیا۔ یہ میسج میرے اور آپ کے لیے ہے، ہم عالموں کے چکر میں نہ پڑے، یہ واقعہ آیا اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اپنی اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے چلے جائیں، لیکن میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟
ہم اسلام کے بارے میں کوئی غلط چیز کا تصور نہ کریں، اسلام کے بارے میں ہے نا چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا مذاق نہ اڑائیں، اسلام کے ہم قدر کرنے والے بنے، اسلام کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنے والے بنے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہودیوں کی مشابہت کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس پوزیشن کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم ہمارا حال چیک کریں، کیا مجھ کو میرے دل میں اسلام کی محبت محسوس ہوتی ہے؟ کیا میرے دل میں اسلام کی محبت ہے، عظمت ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بعض چیزیں ایسی تھیں جو آپ کے سامنے بہت ضروری ہے لانی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات کو سن کر ہمارا دل کیا ہو جائے، آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے، آخرت کی ہم تیاری کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھو سنت پڑھے۔